بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہوتا ہے۔ کیا یہ کم ہے میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ یا اللہ، زندگی میں کوئی ایسا جمعہ بھی آئے جو مکہ میں گزرے۔ تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، تم یقین رکھو بہتر لے کر بہترین دے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو انسان کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ آزماتا ہے مگر رستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہی رب غفور الرحیم ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی سوائے فریب کے کچھ نہیں۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا اسی ہی ایمان کہتے ہیں۔ وہ پاک ذات بہتر جانتی ہے کہ کس کو کب اور کتنا دینا ہے۔ آپ کا گناہ اللہ عز و جل کی مغفرت سے بڑا نہیں ہے۔ بے شک قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق درجات ملیں گے۔ عطا کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ بے شک پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے۔ میری دعائیں بھی عرش پر جاتی ہوں گی بلا ناغہ، یا اللہ کہہ دیجئے نا کن فیکون، اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم یقین سے مانگو وہ تمہیں واقعی میں مل جائے۔ اللہ کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، وہ ہمارے گناہ بخشنے کے لیے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کرتا ہے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ توکل کرو کہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو رب ہے یوسف، یونس، زکریا علیہ السلام کا، موسیٰ اور نوح علیہ السلام کا۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ اے میرے رب، میں نے الحمد سے لے کر والناس تک تجھے رحمت کے سوا کچھ نہیں پایا۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ قیامت کے دن اپنے گناہ کا پردہ چاہتے ہو تو کسی کی غلطی کو سب کے سامنے بے پردہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔